ایرانی ملیشیا حزب اللہ کے خلاف برطانیہ کا بڑا فیصلہ۔ برطانیہ نے انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت لبنانی تنظیم حزب اللہ کے سیاسی ونگ پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد اس تحریک کی رکنیت حاصل کرنا یا حمایت کرنا جرم ہوگا۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق برطانوی وزیر داخلہ ساجد جاوید نے ایک بیان میں کہا کہ حزب اللہ مشرق وسطی میں نازک صورتحال کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اس تنظیم کے قلعدم ملٹری ونگ اور سیاسی پارٹی میں تفریق نہیں کر پا رہے ہیں، لہٰذا میں اس پورے گروپ پر قانونی طور پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ یہ فیصلہ لندن میں فلسطین کی حمایت کے دوران مظاہروں میں حزب اللہ کا جھنڈا نمایاں کرنے کے رد عمل میں کیا گیا۔ حزب اللہ کے جھنڈے پر رائفل موجود ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں رواں ہفتے حزب اللہ پر پابندی سے متعلق رائے شماری بھی کی جائے گی۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ جیریمی ہنٹ نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ حزب اللہ کے ملٹری اور سیاسی ونگ میں تفریق موجود نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے لبنان کے ساتھ مضبوط اور وسیع تعلقات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ برطانیہ دہشت گردی ایکٹ 2000 کے تحت اب تک 74 عالمی دہشت گرد تنظیموں پر پابندی عائد کر چکا ہے۔ واضح رہے کہ حزب اللہ ایک مسلح تحریک ہے جو 1982 میں لبنان میں خانہ جنگی کے دوران ایران کی مدد سے قائم ہوئی تھی۔ اس جماعت کی جانب سے 2006 میں 2 اسرائیلی سپاہیوں کی گرفتاری پر جنگ کا آغاز ہوا تھا جو 34 روز جاری رہی۔ اس جنگ میں 1200 افراد لقمہ اجل بنے تھے۔ حزب اللہ لبنان کی سیاست میں بھی سرگرم ہے۔ لبنانی کابینہ میں 3 اہم عہدوں پر حزب اللہ کے رہنما موجود ہیں۔ عراق، شام، یمن، لبنان سمیت دیگر ملکوں میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھی یہ جماعت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی رہی ہے۔ مشرق وسطی سمیت افریقی ممالک میں بھی حزب اللہ ملیشیا کے ٹریننگ سینٹرز قائم ہیں جہاں دہشت گردی اور شدت پسندی کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یمن میں خواتین کو شدت پسندی کی ٹریننگ دینے کے لیے قائم کیے گئے حزب اللہ کے ٹریننگ سینٹرز پکڑے گئے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق سالانہ 500 سے 1000 ملین ڈالر ایران حزب اللہ کو فنڈ دیتا ہے۔ اس جماعت کی مکمل سرپرستی ایران کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ امریکہ سمیت کئی یورپی اور مشرقی ممالک حزب اللہ کو دہشت گرد جماعت قرار دے کر پابندی لگا چکے ہیں۔ دوسری جانب لبنان اور دیگر ملکوں میں حزب اللہ کے بدکاری کے اڈے بھی پکڑے گئے ہیں جہاں نوجوان لڑکیوں کو بدکاری کے لیے بھرتی کر کے اعلیٰ سیاسی شخصیات کو جال میں پھنسا کر جاسوسی کی جاتی ہے۔ حزب اللہ کے بدکاری کے اڈوں کے سکینڈل کے بعد اس جماعت کی حقیقت دنیا کے سامنے مزید کھل کر سامنے آئی ہے۔